السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7242 میں ہے کہ صحابہ کرام نے دجال کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، بس جو دن ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمیں ایک دن کی نمازیں پڑھنا کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، تم اس کے لیے ایک سال کی نمازوں کا اندازہ کر لیں۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دجال کا جب ظہور ہوگا تو اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام اس کے مطابق۔ تو پیارے دوستو، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو دن ایک سال کے برابر ہوگا اس میں ہم نمازیں کیسے ادا کریں؟ نماز ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے بہت پیارا اور احسن جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے پیارے غلاموں، تم اس لمبے دن میں جو سال کے برابر ہوگا، اندازے سے نمازیں ادا کرنا۔ اندازہ کر لینا کہ فجر سے ظہر کی نماز تک کتنا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد تم نے ظہر پڑھنی، پھر ظہر سے عصر کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے، پھر تم نے عصر پڑھنی، پھر عصر سے مغرب کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے، پھر تم نے مغرب پڑھنی، پھر مغرب سے عشاء تک کتنا وقت گزرتا ہے، پھر تم نے عشاء پڑھنی ہے۔ تو اندازے سے تم نے یہ نمازیں ادا کرنی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی پیاری حدیث بہت جامع ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اب مختلف محدثین کرام کی جو آراء ہیں اس حدیث کے متعلق، وہ ہم ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں، یہ حکم صرف اس دن کے ساتھ مخصوص ہے جو صاحب شریعت نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم اندازوں کے ساتھ نمازیں ادا کرنا۔ تو چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے شریعت مرتب کی ہے، آپ نے شریعت بنائی ہے، آپ کی افعال کا نام شریعت ہے، تو حضور نے جو فرما دیا ہے بس اسی کے مطابق ہی کرنا ہے۔ علماء کرام نے کہا ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوتی، یعنی یہ حدیث حضور نے فرمایا اندازوں کے ساتھ تو نماز ادا کرنا، تو اس دن کی نمازیں ہمارے اجتہاد پر موقوف ہوتی۔ یعنی یہ حدیث مل گئی ہے تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو فرمایا، تو ہم اس دن میں وقت کی علامتوں کے حساب سے صرف 5 نمازیں پڑھتے، اور اندازہ کرنے کا مطلب یہ ہے، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد جب اتنا وقت گزر جائے جتنا عام دنوں میں فجر اور ظہر کے درمیان وقت ہوتا ہے، تو ظہر پڑھ لی جائے، اسی طرح عصر، مغرب اور عشاء اس طرح پڑھ لی۔ تو پیارے دوستو، اور جو دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور جو دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اس دن میں ایک ماہ اور ایک ہفتے کی نمازیں بھی اسی طریقے سے ادا کی جائیں گی، ان کا حساب لگایا جائے گا اور اسی کے مطابق ہی ادا کی جائے گی۔ تو پیارے دوستو، جو اس دجال کا وقت ظہور ہوگا تو اس وقت معاملہ برعکس ہوگا۔ علامہ ابی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ علامہ خطابی نے کہا، اس دن اللہ تعالیٰ اپنی عادت معروفہ کے خلاف کرے گا۔ کیا چیز خلاف کرے گا؟ فرمایا، سورج کی حرکت کو اس کی معمول کی حرکت سے کم کر دے گا۔ یعنی اب سورج نکلتا ہے نا، اس کا ٹائم ہے 10 بجے آؤں گا، 11 بجے آؤں گا، 10 بجے 12 بجے آؤں گا، 1 بجے یہاں، پھر ظہر کا وقت ہوگا، تو اب ٹائم ہے۔ لیکن اس دن اللہ تعالیٰ سورج کی حرکت کو کم کر دے گا۔ یعنی سورج اس طرح معلوم ہوگا شاید کہ یہ یہیں کا یہیں کھڑا ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی چلن ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عادت کے خلاف کرے گا، اپنی عادت معروفہ کے خلاف کرے گا، حتیٰ کہ پہلا دن 1 سال کے برابر معلوم ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر معلوم ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر معلوم ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ زمانہ کو مبسوط کر دیا جائے، جیسے شب معراج میں رات کے ایک لمحے میں اتنا مبسوط کر دیا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے اتنی عظیم سیر کر لی۔ یعنی ملا علی قاری فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمانے کو پھیلا دے گا، بہت طویل کر دے گا، بہت پھیلا دے گا، گویا کہ لوگ سمجھیں گے شاید کہ یہ ایک دن جو ہے
سال کے برابر ہے، مہینے کے برابر ہے، ہفتے کے برابر ہے۔ تو یہ ملا علی قاری فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا وقت۔ لیکن فرماتے ہیں اس پر ایک اعتراض بھی ہے کہ ہر نماز کے وجوب کا سبب اس کا مخصوص وقت ہے، مثلا طلوع شمس، زوال شمس، غروب شمس، غروب شفق وغیرہ۔ تو ان اوقات مخصوصہ میں تحقق اسی وقت کا ہوگا جب دن اور رات کا حقیقتاً صحیح معنی تعین ہو سکے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں سے یہ معلوم ہو گیا کہ دجال کے ہاتھوں پر بہت سی ایسی عادات کے خلاف کام ظاہر ہوں گے اور بہت ایسے امور ہوں گے کہ وہ مشابہ کر دے گا، اور وہ دجال ملمہ کاری کرے گا جس کی وجہ سے عقل مندوں کی عقلیں دھوکہ کھا جائیں گی۔ شیطان اس کے لیے ایک جعلی جنت اور دوزخ مہیا کر دیں گے، اور وہ اپنے دعوے کے مطابق لوگوں کو زندہ کرے گا، مارے گا۔ بعض لوگوں کو وہ سبزہ زاری کی فراوانی اور پیداواری میں اضافے، اور بعض کو خشک سالی اور قحط سے گمراہ کرے گا، اور اس کے بہت بڑے جادوگر ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے نزدیک اس حدیث کی صرف یہ تعبیر ہے کہ وہ لوگوں کی سماعت اور بصارت کو تابع کر لے گا، مسخر کر دے گا۔ لوگ حیران، پریشان، بدحال ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے دماغوں میں یہ خیال پیدا کرے گا کہ صبح کی روشنی اور شام کے اندھیرے کے بغیر زمانہ ایک وقت پر ٹھہر چکا ہے، یعنی وہ چھا جائے گی لوگوں کی عقلوں کے اوپر، اس کی باتیں، اس کی وہ جو ظاہری طور پر وہ اپنی قدرت دکھا رہا ہوگا۔ تو پیارے دوستو، لوگ حیران پریشان رہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ یہ گمان کریں گے سورج کی روشنی دور نہیں ہو رہی اور رات کی سیاہی نہیں پھیل رہی، دن اور رات کی آنے جانے کی علامتیں مخفی ہو چکی ہیں، یعنی دن اور رات درم برم ہو جائیں گے، لوگ پہچان نہ سکیں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس قدر طول سے، لمبے عرصے سے حیران رہیں گے۔ اس لیے ان احوال کے لیے آپ نے امت کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر نماز کو اس کے انداز اور حساب سے پڑھیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان سے دجال کی اس جادوگری اور تلبیس زدی سے اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں جو احادیث کے ذریعے حکم دیا ہے اور نمازوں کا بالخصوص حکم دیا ہے، اس زمانے میں جو مسلمان ادا کریں گے، آقا کریم علیہ السلام کی احادیث اس زمانے میں بھی صادق آئیں گی، سچی ثابت ہوں گی کہ لوگ پریشان نہ ہو، یہ معاملات ہونے والے ہیں اور قرب قیامت کے قریب ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ کریم ہم سب کو ہدایت کامل عطا فرمائے اور حضور کی احادیث بن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔